ایک عام مسلمان سے نہیں ہو سکتی تو پھر مرید سے نہیں ہو سکتی. تو یہ بات سوچنے اور سمجھنی چاہیے ضرور کہ اس معاملے میں ہمیں بہت توجہ کی ضرورت ہے. اب رہ گئی اذکار کی بات، تو سلاسل نقشبندیہ میں جیسے ہی بیعت کرتے ہیں تو نفی اسبات کا ذکر تعلیم کر دیتے ہیں، اور ذکر خفی کا کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر خفی کرتے رہو، اور تھوڑی دیر بیٹھ کے توجہ کے ساتھ ذکر بھی کرو اور مراقبہ بھی کرو. تو ذکر خفی جو ہے اگر یہ جاری ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی توجہ رکھتا ہے اور وہ جاری ہو جاتا ہے، تو دو باتیں اس میں پیدا ہوتی ہیں. اگر دیکھا جائے وہ اقیم الصلاۃ تو یہی ہے کہ تیرے قلب میں اللہ کا ذکر قائم ہو جائے. اب جب تمہارے قلب میں اللہ کا ذکر قائم ہو جائے گا تو تم ہر وقت نماز میں ہو، اور جب تم ہر وقت نماز میں ہو، ہر وقت ذکر میں ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری توجہ گناہ کی طرف آٹومیٹک نہیں ہوگی، برائی کی طرف آٹومیٹک نہیں جاؤ گے. جس دل میں اللہ کی یاد ہو جاتی ہے اس دل میں اللہ کا خوف بھی ہو جاتا ہے، اس دل میں اللہ کی محبت بھی ہو جاتی ہے. دیکھو وہ اقیم الصلاۃ کا مقصد اگر دیکھا جائے تو صلاۃ جو ہے ایک ذکر ہے. اس کی دو حالتیں ہیں. ایک وہ حالت ہے کہ جو فرائض کے طور پر نافذ کی گئی، جو ہم 5 وقت کرتے ہیں. تو فرائض جو ہے ہمارے وہ گویا ایسا ہی ہے جیسے کہ ہم نے ایک قرض دینا ہو. وہ قرض تمہارا سیونگ نہیں ہوتا. اب اس کے ساتھ تمہارے لیے سنتیں ہیں کہ ہم نے سنتیں پڑھی. تو سنتیں پڑھنا جو ہے ہمارے لیے اگر دیکھا جائے تو وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے کہ ہم آپ کے عمل سے محبت کرتے ہیں، اور ہماری خیر آپ کی محبت میں ہے، تو ہم اس عمل کو کرتے ہیں. اب اگر قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں، تو پھر نوافل کی کثرت ہے. پھر کثرت نوافل ہے. اب کثرت نوافل میں نماز بھی ہے اور اذکار بھی ہیں. اب آدمی اگر ہر وقت نماز میں لگا رہے گا تو وہ کام کہاں کرے گا؟ کھانا پینا، اس کے دنیا کے جو معاملات ہیں وہ کیسے چلیں گے؟ تو لہٰذا بزرگوں نے یہ بہترین طریقہ فرمایا کہ اصل میں نماز جو ہے وہ تو جو ہم ایک فرائض ادا کر رہے ہیں وہ تو ہے ہی ہے، لیکن وہ عاقم کا اگر باطنی جواز دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ تو اپنے قلب میں اللہ کا ذکر قائم کر. اب جب قلب میں اپنے اللہ کا ذکر قائم کرے گا تو تو گویا ہر وقت نماز میں رہا. پھر تیرے لیے وہ بات ہو جائے گی کہ وہ اقیم الصلاۃ کہ تو نے نماز قائم کی. اس کا باطنی جو اصول ہے وہ یہی ہے. ذکر خفی کا جو طریقہ نقشبند نے بہت زیادہ متعارف کرایا اور اپنے ہر مریدوں کو وہ اس کی تلقین کرتے ہیں ہر وقت، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ تو ہر وقت نماز میں رہے، ہر وقت عبادت میں رہے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کو نظر میں رکھ اور ہر وقت اللہ کی نظر میں رہے. یہ بات ہے کہ تو اس کو ہر وقت نظر میں بھی رکھ اور ہر وقت اس کی نظر میں بھی رہ کہ تو اسے یاد کر، وہ تجھے یاد رکھے. جب یہ ہمارا کامل ہو جاتا ہے اور قلب ہمارا جاری ہو جاتا ہے تو یہی ذکر پھر ہمارا روح میں چلا جاتا ہے، پھر اس سے روح بیدار ہوتی ہے. جب قلب منور ہوتا ہے، دیکھو ایک بات ہے، وہ لوگ جنہوں نے ریاضتیں کریں، عبادتیں کریں، بہت کریں، مگر ان کے قلب جاری نہیں ہوئے،
ان کے قلب مردہ رہے، انہیں کبھی معرفت نہیں حاصل ہوئی، اور انہیں معرفت نہیں حاصل ہوئی، اور پھر وہ دلیلوں میں پڑ گئے، جس کا نتیجہ فساد نکلا۔ کیوں؟ کہ جب تک تمہارا دل ذاکر نہیں ہو جاتا، تم تقلید سے باہر نہیں آتے۔ نماز بے وضو ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ نماز جیسے بے وضو نہیں ہو سکتی، اسی طرح نماز بغیر توجہ کے ہو جاتی ہے، بغیر حضوری کے نہیں ہوتی۔ اب بتاؤ، جب ہوتی نہیں، اگر کوئی آدمی بے وضو نماز پڑھتا ہو تو تم اس کو کیا کہو گے؟ بے وضو نماز پڑھنا بھی کفر ہے، اور بے توجہ نماز پڑھنا پھر کیا ہے؟ اس سے بڑی بات ہے۔ اس لیے کہ بے توجہ کے نماز ہو ہی نہیں سکتی، توجہ کے بغیر، حضوری کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے جتنی بھی نمازیں پڑھی، اب پھر اپنی نماز دوہرا لے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے حضوری کا علم ہوا تو میں نے اپنی 40 برس کی نمازوں کو ضائع دیکھا۔ جب مجھے قلب کی حضوری حاصل ہوئی تو میں نے اپنی 40 برس کی نمازوں کو واپس پلٹا، قضا دیکھا۔ امام راضی بھی تفسیر راضی میں یہ فرماتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ حضور قلب کب حاصل ہوتی ہے؟ جب تیرے قلب میں اللہ کا ذکر قرار پکڑ لے، اور جب قلب میں اللہ کا ذکر قرار پکڑ لیتا ہے تو آدمی کا ہر عمل حضوری میں ہو جاتا ہے۔ آئی نا سمجھ میں بات؟ وہ کسی شاعر کا شعر ہے کہ حرم و دیر کے جھگڑے وہ سلجھائے جسے فرصت ہے۔ حرم و دیر کے جھگڑے وہ سلجھائے جسے فرصت ہے، یہاں حد نظر تک بس عنوان محبت ہے، پرستار محبتی محبتی شریعت ہے، اور کسی کو یاد کر کے آہ بھر لینا عبادت ہے۔ کسی کو یاد کر کے آہ بھر لینا عبادت ہے۔ جہاں دل ہے وہاں وہ ہے، اور جہاں وہ ہے وہاں سب کچھ، مگر پہلے مقام دل سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میری دیوانگی پہ عقل والے ترس فرمائیں، مگر پہلے۔ تو بات یہ ہے کہ جب تک تمہیں حضوری پیدا نہیں ہوگی، مقام دل تم نہیں جانو گے، جب تک تمہاری کوئی عبادت ہی قابل قبول نہیں ہے حقیقی معنوں میں۔ ویسے عوام کرے جیسے کر رہی ہے، اس سے انکار نہیں ہے، اس کا انکار کفر ہے، وہ کرے جو جس حال میں کر رہا ہے، لیکن سب کے لیے ایک جیسی بات نہیں ہے۔ آئی نہ سمجھ میں بات؟ بعض کا یہ حال تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میں تو نیت ہی اس وقت تک نہیں باندھتا جب تک اس کو دیکھ نہ لوں، اللہ اکبر کہہ کے۔ بات یہی ہے کہ اہل دل تھے نا، مقام دل پہ پہنچے ہوئے تھے، تو جس نے مقام دل کو سمجھا تو صوفیہ نے یہ طریقہ نکالا کہ اس کا جو قلب ہے انسان کا، وہ اس کا گھر کیسے بنے، تو ایسے بنے کہ اس میں اس کے سوا کچھ نہ رہے۔ اور وہ کیسے حاصل ہوتا ہے کہ جب تم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے
اس کے خیال میں رہو، اس کا ذکر کرتے رہو. اچھا، ذکر خفی کا ایک کمال اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم کثرت سے ذکر کرتے ہیں اس کا اور ہم نہیں سمجھتے دل ول کیا ہے، یا ہم اس مقام تک پہنچے نہیں پہنچے، ہم نہیں جانتے، ساری عمر نہیں جانتے، چل رہے بس، لیکن اللہ اللہ کر رہے ہیں محبت میں ہر وقت، ذکر قلبی کر رہے ہیں. اب موت آ جاتی ہے، آ گئی، کوئی بات نہیں. جب فرشتے دوبارہ اٹھائیں گے تجھے تو اللہ اللہ کرتا ہوا اٹھے گا، اور پوچھنے تو یہی آئے تھے. وہی چل رہا ہے. جب اللہ اللہ کہتا ہوا اٹھے گا، وہ کہیں گے سو جا بھائی. جو پوچھنے آئے تھے تو نے پوچھنے سے پہلے بتا دیا. یہ ذکر خفی کی برکت ہے. یہ خفی کی برکت ہے کہ قبر کی بھی سوالوں کو اتنا آسان کر دیتا ہے وہ. اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، ہم سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے. جب لوگ جان جاتے ہیں نا تو زیادہ معرفت آ جاتی ہے اور زیادہ سمجھنے لگتے ہیں. جب لوگ نہیں جانتے تو بھی اس کا فیض ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمارے دل میں نور پیدا ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن ہمارا دل نورانی ہوتا ہے. اور جن کو یہ معرفت ہو جاتی ہے کیا ہمارا دل نورانی ہو رہا ہے اور ہمیں نور پیدا ہو رہا ہے اس سے، تو اس سے اور دوسری باتیں پیدا ہوتی ہیں پھر. یعنی کہ جس وقت ہمیں یہ معرفت ہو جائے اور یہ احساس ہو جائے کہ اب ہمارا دل جو ہے رکتا نہیں ہے ذکر سے، اور یہ ذکر ہی میں ہی رہتا ہے ہر وقت مشغول، ہم کسی بھی کام میں لگے ہوئے ہوں یہ اپنے کام میں لگا رہتا ہے. اچھا، وہ واحد اعضاء ہے انسان کے جسم کا جو کبھی آرام نہیں کرتا، اور جب یہ آرام کرتا ہے پھر بندہ بھی آرام کرتا ہے. یہ آرام ہی نہیں کرتا، یہ ہر وقت دھڑکتا رہتا ہے. اب یہ ہر دھڑکن میں جب بندے کے اللہ پیدا ہو جائے تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے جب دل میں ذکر قائم ہوتا ہے تو ہمارا سارا خون کہاں سے نکل جاتا ہے؟ آتا ہے قلب سے جاتا ہے، یہی کھینچتا ہے اور یہی پھینکتا ہے. سیکشن اور ڈلیوری کا کام یہی کرتا رہتا ہے نا خون کے. تو جب خون قلب جاری ہوتا ہے اور خون اس میں سے گزرتا ہے تو وہ خون کے جو خلیے ہیں وہ نورانی ہوتے جاتے ہیں، ان میں نور پیدا ہوتا جاتا ہے. اچھا، جب ان میں نور پیدا ہوتا جاتا ہے تو ایک وقت میں آن کے وہ خلیے بھی ذکر کرنے لگتے ہیں. تمہارے اندر کتنے خلیے ہیں؟ کھربوں. اب ایک دفعہ اگر خون گردش کر گیا تو کھربوں طور پر ذکر ہو گیا. بزرگ کہتے ہیں کہ جب تک بندہ مخلوق کے برابر ذکر نہ کر لے ولایت میں نام نہیں لکھا جاتا. تو زبان سے اتنا ذکر کر سکتے ہو. یہ ایک بات اور کہتے ہیں اسی ذکر کے حوالے سے کہ تمام سلاسل کے اندر جو منتہا ہے وہاں سے سلسلہ نقشبندیہ کے ذکر کی ابتدا ہے. تو اس لیے کہ یہ سلاسل کی منتہا ہے نا، انتہا قلب کو جاری کرنا. جی بالکل. تو وہ خلیے ایک دفعہ گزرنے میں اربوں کا ذکر ہو جاتا ہے. دوسرا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب تمہارا خلیے ذاکر ہو جاتے ہیں اور اس نے یہ نہیں کہا تو آنکھ بند کر کے مجھے نہیں دیکھ سکتا، آنکھ کھول کے نہیں دیکھ سکتا. دیکھو، چونکہ تمہاری بینائی کا ہاتھا ہے، خود ہی کہہ رہے ہیں نا. اب اسی ایک مثال اس نے تمہارے سامنے رکھی ہے. جو لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے کیا انہوں نے رسول خدا کا سایہ دیکھا؟ کیوں؟ کہ وہ سایہ آپ کے جسد مبارک کا، جسم مبارک کا
وہ لوگوں کی آنکھوں کا احاطہ کیے ہوئے تھا، اس لیے نظر نہیں آ سکتا تھا، کسی کو بھی نظر نہیں آ سکتا تھا۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ وہ کیسے تمہیں نظر آئے گا بھائی؟ اس کا احاطہ کیسے ہو سکتا ہے آنکھوں سے؟ وہ تمہاری آنکھوں کا احاطہ کیے ہوئے، مگر تمہارے قلب کی آنکھ سے نہیں منع کیا کہ تم نہیں دیکھ سکتے اس سے مجھے، کیونکہ قلب کی آنکھ سے دیکھتے ہو تم، روح کی قوت سے مشاہدہ کرتے ہو، اور روح کا کام ہی مشاہدہ کرنا ہے۔ جس کا جو کام ہے وہ تو کرے گا اپنا، اس چیز سے ہوگا۔ اب جس کا جو کام نہیں ہے تم اس سے لے رہے ہو، چونکہ ظاہری جو تمہیں بینائی دی گئی ہے وہ مادے کے زور پر ہے، تو جو چیز مادے کے زور پر ہے وہ مادے تک ہی ہے۔ آئی نا سمجھ میں بات؟ اور جو نور ہے وہ نور کو دیکھے گا، وہ مشاہدہ کرے گا۔ تو جو قلب کی آنکھ ہے، جب نور پیدا ہوتا ہے اور جب تمہارا قلب روشن ہوتا ہے، تمہاری روح روشن ہوتی ہے، تمہارا سر روشن ہوتا ہے، تو پھر تم کھلی آنکھ سے نہیں دیکھتے۔ آئی نا سمجھ بات؟ پھر آنکھ بند کر کے ہی دیکھتے ہیں، اور پھر کیا کچھ نظر نہیں آتا؟ آئی نا سمجھ بات؟ تو بات جب تم ذاکر ہوتے ہو تو پھر تم مراقبے پہ آتے ہو، تمہیں ذکر کے ساتھ فکر کرائی جاتی ہے، اور فکر کیا ہے؟ وہ غور۔ جب تم غور کرتے ہو مراقبے میں بیٹھ کر، تو ذکر کا فائدہ یہ ہوتا ہے، اور ذکر خفی کا ہر وقت ذکر کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تمہارے وسوسے جو ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، بہت حد تک کمزور پڑ جاتے ہیں۔ جب کمزور پڑ جاتے ہیں وہ، تو مراقبہ کرنے میں آسان ہو جاتا ہے۔ اور مراقبہ گویا کیا ہے؟ مراقبہ اصل اگر دیکھا جائے تو اپنے اندر جھانکنا ہے، اپنا اندر دیکھنا ہے۔ کیوں؟ کہ باہر کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے تیرے سینے میں، جو کچھ ہے تیرے اندر ہے بس۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے نا، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ تم اپنے نفسوں میں غور کیوں نہیں کرتے؟